شفاء اللہ نے فرمایا اے موسیٰ جا تو اپنا دھیان کرتا پتا گئے پتا خالی فوراً بیٹھے کرتا تو اسی طرح دوسری کچھ اکثر ہوا پھر بیٹھے کرتا موسیٰ علیہ السلام کو تو موسیٰ علیہ السلام کیا کرے پھر سیدھا اسی درخت کو پکڑا درخت کو واضح پتا کھائے بے قدر کم نہیں ہوا اور بڑھا حیران ہو جائے کون بنے اس کا جواب کون بنے اللہ نے بنایا ہے یہاں تک کر بتا کھا رہے ہو اللہ نے بنے سے دوا تو جب ہے دوسری بات اللہ کو پوچھے ہوئے مگر بے قدر کم نہیں اور بڑھا پھر پریشان مسلمان پھر اللہ کے پاس ہے اللہ فرمایا اے موسیٰ شفا کیسے کرتے قدر نہیں شفا دینے والا ہے شفا کس کے اندر ہے اللہ کے اندر پہلی مرتبہ اللہ نے بیماری دیتا اسے اللہ نے دوسرے مرتبہ دیا پہلی مرتبہ جو شفا دیتے کون تھے اللہ دیتے پتہ نہیں صرف پتہ ذریعہ ہے پتہ ہے ذریعہ شفا دینے والے اللہ ہے اللہ سے جو بعض مرتبہ ذریعے کے طور پر شفا کرتی ہے ذریعے سے اسباب سے بعض مرتبہ بغیر اسباب سے بغیر ذریعے سے شفا اللہ نے حکم سے شفا سے میں بس کیا ہے اللہ تعالیٰ ہے چیزوں کو ہے اپنے چیزوں کی شکل کو بنا سکتے ہیں شکل کو قائم رکھ کر اس کی صفات کو چیز اس کی صفات کو چیز اللہ نے فرمایا اے موسیٰ تمہارے ہمیں کیا ہے موسیٰ سے بنایا لاٹھی ہے اسے کیا کرتے ہو موسیٰ السلام ہے یا اللہ میں اس سے اس کا سہارا نہیں ہو سکتا ہوں اس لکڑی سے میں اپنے چلاتا ہوں اس لکڑی سے میں کہیں برتن درخت برتن پتے چڑھاتا ہوں پکڑنے کے لیے اسے بہت سارے نفے کے نام موسیٰ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ اس لاٹھی کو تو موسیٰ السلام اس لاٹھی بھیجتے ہیں تو فوراً بڑا اثر ہونا بڑا سام ہونا موسیٰ السلام نظر بھانے لگے انسان کی فطرت ہے جو تیزی سے سامنے دیکھتا ہے تو فوراً ہٹ جاتا ہے تو موسیٰ السلام بھاگ کرتے تو اللہ فرمایا موسیٰ گھرانے سے پکڑو اس کو پکڑو موسیٰ السلام لڑتے لڑتے دور کی طرف سے پکڑے تو اللہ فرمایا موسیٰ دور کی طرف سے اس کے منہ کی طرف سے پکڑو منہ کی طرف سے انسان بھی فرمایا اللہ فرمایا موسیٰ ڈرانے تو اس کو پکڑو تو اس کو پہلی شکل دے دے لڑے بنا دے تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے منہ سے اور صاحب منہ کی طرف سے پکڑے تو لاٹھی بن کیا بنے لاٹھی بنے پھر اللہ نے سوال کیا موسیٰ اب بتاؤ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے تمہارے ہاتھ میں کیا ہے جب پہلے مرتبہ ہے نفع کسی طرح آتی تھی اسی چیز کا اللہ نے نقصان میں بتا اللہ چاہے تو نفع کسی کو نقصان بنا سکتے ہیں نقصان کسی کو نفع بنا سکتے ہیں نفع دیکھا کو نقصان دے سکتے ہیں نقصان دیکھا کو نفع دے سکتے ہیں اللہ جو چاہے بنا سکتا ہے میرا ایسا ہے پھر اسی طرح میرا سوال اللہ ہے مالدار کو غریب بنا سکتے ہیں غریب کو مالدار بنا سکتے ہیں بھائی والے کو گھوڑی والا بنا سکتے ہیں گھوڑی والا کو بھائی والا بنا سکتے ہیں کیا زمیندار کو ہے مزدور بنا سکتے ہیں مزدور کو زمیندار بنا سکتے ہیں جو چاہے ہو آنکھوں سے دیکھتے ہیں کیا ایک مرتبہ ایسا تھے کھیت کے مالک تھے اس کے نیچے 10 لوگ کام کرتے تھے ان کے نیچے کے غلام کام کرتے تھے آج ہے وہی کھیت ہے ان سے چیزیں آ رہا چلے اسی کھیت میں ایک کھیت مالک ہے مزدوری جا جو مزدور اس کھیت میں آپ کو کام کرتے ہیں وہی مزدور ہے کھیت کا مالک آنکھوں سے دیکھتے بس ہے اللہ جو چاہے بستا مالدار کو غریب بنا سکتا غریب کو مالدار بنا سکتا بھائی والے کو گھوڑے والا بنا سکتا گھوڑے والے کو بھائی والا بنا سکتا امیر کو غریب بنا سکتا غریب کو امیر بنا سکتا اللہ جو چاہے وہ بس جیسا چاہے بس سب کو سے بغیر سب کچھ آسمان سے بادل سے بارش سے برسانے والے کون اللہ ہے زمین سے جلا نکالنے والے کون اللہ ہے ہم سمجھ رہے بارش کہاں سے آ رہی اور نظر آ رہا ہے بادل سے بارش ہمیں کیا نظر آ رہا بادل سے بارش نظر آ نہیں بارش برسانے کے لیے بادل نظر نہیں اگر بادل نظر نہ ہوتے بارش برسائے گی تو ہم بادل بارش برسانا ہوتا ہے ایسا تو یہ بات ایسا ہوتا ہے
بھی دے رہا. اسی طرح اللہ سے بارش نہیں ہوتی, اللہ اس کے اندر بھرانے والا اللہ آگ بھرائے گا آگ بس. اللہ کے محض پوری کائنات ذرا ذرا اللہ کے محض ہے. زمین سے ہے اناج تیرے نظر آئے, اور اناج دینے کے لیے زمین کے اندر نہیں. اناج دینے والے اللہ, اناج دینے والے کون؟ اللہ. اللہ چاہتا ہے بغیر دینے کے اناج دیتے. پالنے کا نہ زمین کی مدد سے, نہ سورج چاند کی مدد سے, نہ پانی کی مدد سے, نہ ہوا کی مدد سے. پالنے کے لیے اللہ کسی کی مدد نہیں. اللہ بے نیاز ہے. اللہ کیا ہے؟ بے نیاز. کسی کی مدد نہیں. پالنے میں اللہ کسی کا مدد ہے. اللہ رب ہے. موسیٰ علیہ السلام کے قوم ہے, بنی اسرائیل کے قوم کا اللہ نے بغیر محتاج, بغیر کھیتی محنت کرے, بغیر اناج سے اللہ نے ڈائریکٹ اپنے قدرت سے پاک کرے 40 سال بعد. یہ زمانہ آسمان سے ڈائریکٹ جو ہے من و سلمہ آتا تھا یا خارج سے, یہ سب پاک کرے. پھر اس وقت اللہ پالنے میں کسی کے محتاج نہیں. اللہ رب ہے. اللہ ہے رب ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا, اے موسیٰ جاؤ جا کر فرعون کو دعوت دو. فرعون کو دعوت دو. موسیٰ علیہ السلام جو ہے دعوت دینے کے لیے تو راستے میں ہے بیوی بچوں کا خیال, راستے میں بیوی بچوں کا خیال. پھر میں فرعون کو بچا رہا ہوں, تو میرا دشمن ہے اور میں پیدا ہو گیا تو میرے بیوی بچوں کا کیا حال ہو. یہ خیال دل میں گزر. اللہ تعالیٰ ہے دلوں کے بھیدوں کو جانتے, دل کے اندر ہونے والے باتوں کو سمجھے. سميع ایسا سمجھا وحسن ما في الصدور. اللہ دلوں کے بھیدوں کو جانتے. اللہ فرمایا اے موسیٰ تمہارا کیا ہے, میں اللہ کی پتھر کے چٹان کو مارو اور حکم دے. تو موسیٰ علیہ السلام کہا پتھر کے چٹان کو مارے تو 2 ٹکڑے بن گئے. پھر اس نے چاول پتھر نکلا, پھر اس کو مارو اور حکم دے, اس کو مارے تو 2 ٹکڑے بن گئے. اس نے چاول پتھر نکلا, اس کو مارو اور حکم دے, اس کو مارے تو اس ہے وہ 2 ٹکڑے بن گیا. اس کے اندر سے ایک کیڑا نکلا. وہ کیڑے کے اندر اس کے منہ میں اس کی روزی تھی. وہ کیڑے کے اندر منہ کے اندر اس کی روزی تھی. تو موسیٰ علیہ السلام کا شان اتنا بڑا چٹان پتھر, اس کے اندر نہ کوئی دروازہ ہے کوئی سراغ ہے. اس کے اندر کیڑے کو اللہ نے کیسا پالا, اس کی روزی کیسا پہنچا. اللہ رب ہے. پالنے والے کون؟ اللہ ہے. اللہ رب ہے. اللہ کسی کے مدد سے پالے. میرا سے ایک دن آنے کا دیر ہو اس طرح میرا وقت ہے رب آج ہے سب سے بڑا بگاڑیش ہے. مسلمان ہر نماز میں سب سے پہلے آیت یہ پڑھا الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے, سارے عالموں کا رب ہے. صرف وہی ایک عالم دیتی ہے, باقی کتنے عالم کے اللہ ہی پتہ ہے. پورے عالموں کا رب اللہ ہے, پورے عالموں کا رب اللہ ہے. اور اسی آیت سے یقین کو نکالو بیٹھا ہے مسلمان. اسی آیت کا یقین کو جسے نکالو بیٹھا ہے. کیسا مطلب ہے, کیسے بنے گی, دکان سے بنے گی, تجارت سے بنے گی, اپنے ذرا سے, اپنے طاقت سے. یہ گردہ یقین میرا, اس گردہ یقین کو نکالنا یہ میرے اللہ سے بنے گی. یقین ہے بنا رب اللہ آنے والے اللہ ہے. میرا ایسا اللہ کو پانے کے لیے اس کے مدد نہیں, دانے کا مدد. اللہ دان کا بھی مدد نہیں, بغیر دانے کے اللہ مانتے. اس لیے ویسے یقین کو بنانے کی ضرورت ہے, ایمان کو بنانے کی ضرورت ہے. تقدیر پر یقین, تقدیر پر آج مسلمان کے تقدیر پر یقین کر لیا, اس لیے پورا مسلمان پریشان کوئی پریشانی ہے. ہر مسلمان ہے پریشانی ہے. کیسے کرے میرے بیٹے کیسا 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 اس طرح دین طاقت ہے. ایک دوڑ لگا اپنی دنیا 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 کے اندر دوڑ. میں روز تقدیر پر یقین کروں. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جو چیز بیٹھ گیا, سب سے پہلے کیا قلم کو بیٹھ گیا. اللہ کیا بیٹھ گئے کہ آسمان زمین سب کچھ بننے سے پہلے, سب کچھ بننے سے پہلے اللہ نے قلم کو بیٹھ گیا. پھر فرمایا لکھ دو. اس قلم کو اللہ نے حکم دیا لکھو. اللہ سے کیا لکھو؟ اللہ نے فرمایا میری معلومات لکھ دو میری مخلوقات کے بارے میں, یعنی تقدیر لکھ دو. تقدیر کیا ہے؟ لکھ دو.
سب کچھ دکھتا چلا خلق ہے یہ دنیا زمین آسمان ہے پیدا ہونے سے 50,000 سال پہلے سب کچھ ہر ایک کا تقدیر دکھ چکا ہے ہر ایک کا تقدیر دکھ چکا ہے اس کے بڑھ کر ہے دنیا میں تقدیر سے زیادہ یہ روپیہ زیادہ نہیں کما سکتا ایک دانا زیادہ نہیں کھا سکتا ایک مال خطرہ زیادہ نہیں کر سکتا ہمارے مقدر اس کے حالت میں چھوٹے آ رہے ہیں اور مقدر برابر رہنے آ رہے ہیں ہمارا مقدر ہے برابر رہنے آ رہے ہیں ہمارا مقدر کہ یہ دانا کسی دوسرے کو منہ نہیں جائے گا ہمارا مقدر کہ کوئی پانی کا خطرہ کسی کے منہ نہیں جائے گا اور ہم ان کا رہے گا کہیں پانے کے ساتھ تقدیر بڑے بنے ہر حال میں اللہ کو یقین ایمان میرے ویسو اس کے ساتھ ساتھ ہے ہم جو ہے اپنے اعمال کو ٹھیک ہے اپنے اعمال کو اچھے بنانا ہمارے اعمال میں سب سے بڑا عمل سب سے بڑی جگہ ہے وہ نماز ہے سارے اعمال میں سب سے بڑی بندی اللہ کے پاس محبوب عمل پسندیدہ عمل کیا ہے وہ نماز ہے کیا ہے نماز ہے اس لیے اللہ تعالیٰ پورے سال آسمان کے اندر فرشتوں کے ہیں نماز کے اندر پورے فرشتے اللہ کے ہیں عبادت کرتے ہیں پورے فرشتے نماز کے حالت میں ہیں کوئی فرشتے سجدے میں کوئی فرشتے رکوع میں کوئی فرشتے قعدہ میں کوئی فرشتے جلسے میں اس طرح پورے فرشتے کی عبادت میں نماز کے حالت میں پورے مخلوق جتنے سورج چاند ستارے ہمیں جتنے نظر آئے یہ سب کی عبادت میں سب اللہ کی عبادت میں کوئی ہے سجدے میں کوئی ہے رکوع میں کوئی ہے قیام میں سارے مخلوق اللہ کی عبادت میں نماز کی حالت میں اور اللہ نے انسان کو ایسا نماز دیا ایسا اس کے اندر ہے ایک نماز کے اندر برس سکتا ہے قیام ہے رکوع ہے سجدہ ہے جلسہ ہے سب کچھ خالی ایک بار اگر اللہ نماز پڑھا تو پورے فرشتوں کے سارے مخلوقات کی عبادت کا ثواب بندے کو مل جاتا اللہ نے اتنا آسان ہے پھر ویسا اللہ کے عبادتوں میں سب سے بڑا اہم ترین عبادت نماز ہے نماز اچھی بن گئی جس کی نماز اچھی بن گئی اس کی زندگی اچھی بن گئی جس کی نماز خراب ہو گئی اس کی زندگی خراب ہو گئی اللہ تعالیٰ قیامت میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہے سب سے پہلے نماز کا حساب ہے نماز اچھی نہیں تھی تو سب کچھ اچھا نماز خراب نہیں تھی جس سب کیا خراب اس لیے ویسے نماز کو اچھی بنا دھیان والی توجہ والی یکسوئی والی نماز پڑھنے کا دھیان توجہ کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ پورے دھیان کے ساتھ جب نماز دیا جاتے ہیں اللہ اکبر کیا کہتے ہیں دل میں میں پوری دنیا کو پیچھے چھوڑ دوں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے میرا بڑھتا ہوا ہر ذکر ہر آیت ہر بات مجھے میرا اللہ سنتا ہے یہ کہتے ہیں نماز میرے پسند میری نماز میری زندگی آخری نماز ہے پسند ہے جب بھی نماز پڑھتی ہے تو کیا کہتے ہو میری نماز میری زندگی کی آخری نماز ہے پورے دھیان اللہ مجھے دے رہا ہے نماز کے اندر سب سے بڑا درجہ یہ ہے میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یہ کیفیت کے ساتھ نماز پڑھو اگر اتنا کیفیت جمع نہیں کر سکتے تو یہ تو اتنا تو کرنا کہ اللہ کو مجھے دیکھ رہا ہے میں اللہ کو نہیں دیکھ سکتا تو اللہ کو مجھے دیکھ رہا ہے یہ نماز کا آخری درجہ ہے یہ دوسری درجہ یہی آخری درجہ ہے اس سے گھٹ کر دوسرا درجہ ہے نماز کا یا تو اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا تو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یہ دو کیفیتوں کے اندر نماز پوری ہو اگر یہ کیفیتوں کو گھٹ کر نماز ہو گئی ہماری نماز نہیں نماز کے رکن ہر رکن میں کم سے کم اللہ مجھے دیکھ رہا ہے 3 مرتبہ اللہ کا کم سے کم اللہ مجھے دیکھ رہا ہے 3 مرتبہ اللہ کا دھیان پیدا ہونا ہے یہ کیفیت سے نماز نماز اگر نماز سے اندر اللہ مجھے دیکھ رہا ہے بولنے کا دھیان کا شعور نہ ہو اور نماز سے باہر اللہ کا یاد رہے جس کے لیے نماز میں پڑھنے اللہ کے لیے نماز پڑھیں کیونکہ نماز سے اندر اللہ کا دھیان نہیں تو نماز کو باہر اللہ کا یاد رہے اس لیے ویسے نماز کو دھیان والی بنانا اچھی بنانا پورے نیت سے لے کر سلام پھیرنے تک دنیا کے کوئی خیالات نہ جب ایسے نماز پڑھ کر اللہ سلام گے
خزانے کا خزانے ہے اللہ کے پاس بھرے پڑے تھے، اس کو دینے والا نماز پڑھ کر ہے صحابہ نماز پڑھ کر اللہ کے خزانہ سے دے رہے تھے۔ ایسی نماز یہ ہمارا وہ بچے کو زندہ کر دے، ہمارا خرچہ کو زندہ کر دے، گھر در کوئی چیز کا مسئلہ دنیا کا دین کا کوئی مسئلہ آتا تو صحابہ کیا کرتے نماز سے متوجہ ہوتے تھے، نماز پڑھ کر اللہ سے مانگتے اللہ سے بڑھتے۔ ایسے نماز پڑھنے والے ہیں۔ میں ویسے مسلمان اور مسلمان مرد اور عورت اللہ نے 5 وقت نماز فرض کی۔ یہ کسی حالت میں معاف ہے، یہ نماز کسی حالت میں معاف ہے، چاہے سفر میں ہو چاہے گھر میں ہو چاہے کہاں بھی رہو، نماز کسی حالت میں معاف نہیں۔ نماز کے اہتمام جو اذان ہوتے تھے صحابہ کے کسی حالت میں ہوتے، دکان میں ہوتے، کاروبار میں ہوتے، فوراً سب کچھ بند کر کے نماز پڑھنے کو توجہ کرتے۔ اللہ اکبر، اللہ بڑا، میرے دکان بڑھا دیا اللہ بڑا، میرے کاروبار بڑھا دیا اللہ بڑا، سب دنیا کو چھوڑ دیتے۔ ہم ہمیں سب نہیں، ہر 5 منٹ اللہ کی آواز اللہ اکبر اللہ اکبر، ہم دکان میں مصروف ہیں، ہمارے کاروبار میں مصروف ہیں۔ کیا مطلب ہے اللہ بڑے نہیں میرا کاروبار بڑا ہے، ہم جس زبان سے بولے ہمارے عمل سے بولے اللہ ہے، اللہ بڑا نہیں میرے دکان بڑا ہے، اللہ بڑا نہیں میرے کاروبار بڑا ہے۔ اس لیے سب نماز کو دھیان دو، اہتمام کے ساتھ نماز کو اہتمام کے ساتھ پڑھیں گے تو اللہ کے وعدے پورے ہیں۔ اہتمام کے اندر 3 چیزیں ہیں، سب سے پہلا بڑا درجہ یہ ہے اذان سے پہلے ہے مسجد کا ہے، یہ پہلا درجہ نماز کے اہتمام کا۔ دوسرا درجہ یہ ہے اذان کے بعد کم سے کم اذان کے فوراً مسجد کا، یہ دوسرا درجہ ہے۔ اور تیسرا درجہ یہ ہے نماز کے اہتمام کے اندر جو امام صاحب اللہ اکبر نیت مانے تو ہمیں بھی پیچھے فوراً ہے اللہ اکبر نیت مانے، یہ اہتمام ہے۔ اس کے علاوہ جتنے ہم نماز پڑھیں یہ نماز کے اہتمام کے اندر نہیں ہے، اس لیے ہم نماز کا اہتمام سے پڑھیں اور سب جگہ سے بات صحیح ہونے کے لیے ہمارا علم بھی صحیح ہونا چاہیے۔ علم کے بغیر ہمارا ٹھیک نہیں ہو سکتا، علم کے بغیر ہم اللہ کو نہیں پہچان سکتا۔ علم میں بس کوئی عمل ہے اس عمل اللہ کے پاس قبول ہونے کے لیے علم اور اخلاص کی ضرورت ہے۔ ہر ایک عمل اللہ کے پاس قابل قبول ہونے کے لیے علم اور اخلاص کی ضرورت ہے۔ علم کے بغیر ہمارا ٹھیک نہیں ہوتا، اخلاص کے بغیر اللہ کے پاس قبول نہیں ہوتا۔ اس لیے میں بس علم کو ٹھیک کروں۔ حضرت فرماتے ہیں کیا ہے ہماری نماز جاندار ہونے کے لیے ہے ہمارا بدن کا پاک بنانا ہے، غسل وضو ہے، ظاہری چیز کا پاک بنانا ہے، اندر کا خون پاک بنانا ہے، اندر کا جسم کے اندر دوڑنے والا خون ہے پاک بنانا ہے۔ جو نماز کے اندر ہے حلال وظیفہ حرام سے بچنا، حرام کا یہ لقمہ کھا لیا پھر بس 4 دن کے تب اس کے بعد دعا بول دینا نماز کو یہ کرو۔ اس لیے بس ہمارے کھانے والا ہے لقمہ پاک ہونا، ہمارے کمائی کے طریقے صحیح ہونا، نبی کے طریقے ہوں، کسی سے جھوٹ بول کر دھوکہ کر نہ ہو، ایسا حرام سے بچنا اور اٹھتے بیٹھے چلتے بیٹھے ہر وقت اللہ کو یاد رکھنا، اللہ کو یاد رکھنا، ہمیشہ اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر ہمیشہ اللہ کا دھیان مجھے اللہ دے رہا ہے۔ ذکر کی حقیقت یہ ہے میرے رسول تنہا ہے، اکیلے تنہائی میں اکیلے میں جب گناہ کرنے کو دل ابھارا، نفس ہے گناہ کرنے کو ابھارا، جب اللہ کو یاد اللہ یاد آنا وہ برائی کو چھوڑنا، یہ اللہ کی ذکر کا حقیقت ہے۔ تنہائی میں اللہ یاد آنا اور گناہ سے بچنا، اللہ کا ڈر کر گناہ کو چھوڑنا، یہ ذکر کی حقیقت ہے۔ میں ویسا اس کے ساتھ ہے ہمارے اخلاق کو ٹھیک کرنا، ہمارے اخلاق ٹھیک کرنا۔ میں ویسا حقوق کے بدلے میں اللہ نے جنت رکھا ہے، جنت کیا ہے حقوق کے بدلے ہر ایک حق یہاں ادا کرنا ہے، ہر ایک حق کو جان جان کر یہاں ادا کرنا ہے۔ میں ویسا بڑوں کی عزت کرے، بچوں کی خدمت کرے، ماں باپ کی خدمت کرے، والدین کی مدد کرے۔ میں ویسا بڑوں کی عزت اس لیے دینے کا ہم سے بڑے مہمان کو سے کہ اللہ کے قابل قبول ہو، اس لیے ہم سے عزت کرنا، بچوں کی شہوت اس لیے ہم
سے زیادہ ہے دعا لینے والے بنے، دعا لینے والے بنے. کیسے لیتے ہیں؟ کسی کا خدمت کر کے، کسی کو خدمت کر کے خوش کر کے، ان کے دل سے دعا نکلے، ان کے دل سے دعا نکلے، دل سے نکلی ہوئی دعا ڈائریکٹ اللہ کو پسند ہو رہا ہے. ماں کے زبان سے نکلی ہوئی دعا اللہ کے عرش پر جاتی ہے. ماں سے کوئی دعا نہیں کرے، باپ سے دعا نہیں کرے، سے پڑوسی کا بھائی بہنوں کا. میرے ویسا حقوق العبادت میں جو کوتاہی کرتے ہیں، اس کوتاہی پر اللہ تعالیٰ جو سزا دیتے ہیں، جو عذاب بھیجتے ہیں، وہ کیا حقوق اللہ کرنے سے وہ عذاب دور نہیں ہوتا. کوئی عبادتوں سے کیا وہ حلال ہوتا ہے دور نہیں ہوتا. کیوں؟ بہن کا حق مارا، بھائی کا حق مارا، اور ہم ہیں اللہ کا حقوق پورا کرو، اور اللہ جو عذاب دیتے ہیں وہ عذاب ہے پورا نہیں ہوتے. جتنے بھی عبادت کرتے ہیں اس میں اللہ ایک حقوق ادا کرنے والے بنے. اور اس طرح میں سو ہم کہیں جو بھی کام کریں اس لیے ہم صرف اللہ کے لیے ادا کرتے ہیں. میرا اللہ کرتا ہے صرف اللہ کے لیے کرنا ہے. ہمارا ہر عمل اللہ کے رضامندی کے لیے. کل قیامت دن اللہ تعالیٰ اسی عمل کو قبول فرمائیں گے جو خالص اللہ کے لیے کی ہو. اسی عمل کو اللہ قبول کرے. اس کے علاوہ جتنے عمل ہیں سب ضائع ہوتے ہیں، سب بیکار ہوتے ہیں. اس لیے ہر کام ہمارا کس لیے ہو؟ اللہ راضی ہے، اللہ کے خوشنودی کے لیے. میرا اللہ سے راضی ہے، کسی کا کوئی مطلب نہیں، کسی کا لیے دے نہیں. ویسا اللہ کے لیے کرنا ہے. اور اس کے ساتھ میں ویسا یہ سارا دن ہمارے زندگی بنانے کے لیے ہم کہے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے. اللہ کے راستے میں نکلے بغیر یہ دن ہماری زندگی میں ہرگز نہیں آ سکتا. یہ دن ہماری زندگی بنانے کے لیے کم سے کم ہر سال 4 مہینے نکلے. حضرت جی جیسا فرماتے ہیں ایمان کا مزہ اس وقت تک نہیں چل سکتا جب تک زندگی کا ہر سال اپنی زندگی کا ہر سال کا 4 مہینے اللہ کا راستے میں اپنی زندگی کا ہر سال کا 4 مہینے کا موسم اللہ کا راستے میں رکھنے ہے جب کہیں ایمان کا مزہ چل سکتا ہے. اس لیے یہ دین آنے کے لیے اللہ کا راستے میں یہ دین یہ صحابہ کس طرح سیکھا، کس طرح اپنی زندگی میں لائے. ہر حال میں اللہ کے راستے میں، ہر حال کسی جذبات کے ساتھ اللہ کے راستے میں جا کر شہید ہو جاؤں، اللہ کے راستے میں جا کر جان دے رہا ہوں. یہ جذبے کے ساتھ صحابہ اللہ کے راستے میں جا کر شہید ہونے کا جذبہ، یہ جذبے کے ساتھ صحابہ ہے اللہ کے راستے میں ہر حال. اس لیے میں سب ایک بات کو بات کرتا ہوں. 2 صحابہ عبداللہ اور ہے ساتھ یہ 2 صحابہ ایک جگہ ملاقات ہوتے ہیں. چلو ساتھ ہم کہیں دونوں کے لیے دعا کریں گے. ہے یہ قبولیت کا زیادہ قریب ہے. اکیلے دعا کرنے سے دونوں مل کے دعا کریں گے. وہ ہے دونوں مسجد کے کونے میں آ گئے، پہلے ایک دعا کریں گے جنہیں آمین بنی کرے. پہلے ہے ساتھ رہتا دعا کریں. کیا دعا کریں؟ سنو اچھا میرے پاس کیا جذبہ صحابہ. کب ہے مسلمان کو جنگ ہونے والا ہے، لڑائی ہونے والا ہے، میرے دوست لڑائی اندر میں خوب زور کے ساتھ لڑائی کروں اور میرے مقابلہ سب سے بڑا طاقت والا بہادر اس سے میرے ہے لڑائی ہو. میرے مقابلے بڑا طاقت والا بڑا بہادر اس سے میرے لڑائی ہو اور ہے میں اس کو ختم کر رہا ہوں. وہ میرے کو زور سے مارے، میں اس سے زور سے ماروں اور میرے ہاتھ میں وہ مر جائے، میرے ہاتھ میں وہ مر جائے. اس کو مارے نہیں بات میں حاصل کرے اور دعا کرے. عبداللہ ہے آمین، عبداللہ آمین بولے. پھر بعد میں عبداللہ کی دعا کرے اللہ جن ہونے والا ہے لڑائی میں ہے اس میں ہے میں شوق کے ساتھ شریک ہوں اور ہے بڑا بہادر سے میرے مقابلہ کرا. میں اس کو شدت سے حملہ کروں، وہ بھی میرے کو ہے شدت کے ساتھ میرے کو حملہ کرے اور اس میں ہاتھوں میں میں ختم ہو جاؤں، اس کے ہاتھوں میں ختم ہو جاؤں اور میرا کان ناک ہے کاٹ دیا جائے، میرے کان ناک کاٹ دیا جائے. دعا ہے جب تیری حضور میں پیش ہوگا کہ ہے اللہ ہے تو ہے یا عبداللہ تیرے کان ناک کہاں لگے ہیں جو اللہ سے بول رہا ہے اللہ تیرے ہی راستے میں کرے، تیرے رسول کے محبت میں تیرے راستے میں کرے تو اللہ
ہے سچ ہے نے سچ کہا اللہ کے کیا بولے تو نے سچ کہا میری رس میں تمہارے کام نہ کرے تو کہے سالتاً آمین سالتاً آمین بولے پھر دوسرے دن اسی طرح جنگ شروع ہوئی بہت لڑائی ہے اس لڑائی کے اندر پوری لڑائی ختم کر دیکھا گیا تو عبداللہ نظر کے گھر کان ناک ہے یہ رسی میں برے ہوئے سال رہنا فرماتی میرے دعا سے بھی ہے عبداللہ نظر کی دعا حضرت کھیتی تھی کاش میں ان کی طرح اللہ کا سر کرا جاتا ہوں کیا جذبات صحابہ اللہ کا سے جان دینے کے جذبات اس لیے میں بس ہمیں اس جذبے کے ساتھ اللہ کے راستے میں اللہ کے راستے میں جا کر شہید ہو جاؤں اللہ کے راستے میں جا کر مر جاؤں یہ جذبہ ہو اس جذبے کے ساتھ میں بس اس لیے ہر سال یا سال میں نہیں رہا ہم پہلا ہر سال ہے 4 ماہ میں اللہ کے راستے میں دینا ہے لیکن میں اسی کے جان میں اسی کے مال ہے اس کے لیے نہیں اس کے لیے جان اس کا مال اس کا آسان اس کا زمین اس کا ہوا اس کا پانی ہر چیز ہر ذرہ حصہ ہے اللہ ہے پھر اللہ کے لیے خرچ کرنے